14ویں کا چاند جیسے فاطمہ کی گود میں ہو گئے ہیں یوں حسن جلوان رمضان میں۔ حاجی مصرف صاحب کی آمد کے بعد اور خالد حلیم صاحب اور محمود ریبر صاحب کی آمد کے بعد اب سن لیا جائے، بہت ہی باقی شاعر ہیں اختر ہاشمی صاحب۔ ان کو اگر آپ لوگ ان کو محبت سے دیکھیے، لیکن انہوں نے اگر آپ کو محبت سے دیکھ لیا تو کوئی بھی انتقال کر سکتا ہے۔ ادھر انہوں نے ایک لمحہ جھوکا لے کے آپ پہ گرے کہ سمجھ لیجیے کہ پسلی ٹوٹی، تو ان کو داغ قائل دیجیے گا۔ جناب اختر ہاشمی صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، تشریف لیں۔ کہتا ہوں کہ سن لو اے مومنو ماہ رمضان ہے، سن لو اے مومنو ماہ رمضان ہے، اٹھ پڑو عابدو ماہ رمضان ہے، فرض روزے رکھو ماہ رمضان ہے، اور تلاوت کرو ماہ رمضان ہے۔ مغفرت عافیت خیر و برکت کا ہے، مغفرت عافیت خیر و برکت کا ہے، یہ مہینہ تو رحمت ہی رحمت کا ہے۔ مغفرت عافیت خیر و برکت کا ہے، یہ مہینہ تو رحمت ہی رحمت کا ہے۔ مومنو اس میں ہے عظمت دین بھی، ہے دل و جان کی اس میں تسکین بھی، شرم سے پانی پانی ہے فتین بھی، سرکشی کر نہ پائیں شیاطین بھی۔ مومنو اس میں ہے عظمت دین بھی، ہے دل و جان کی اس میں تسکین بھی، شرم سے پانی پانی ہے فتین بھی، سرکشی کر نہ پائے شیاطین بھی۔ یہ خدا کی رضا اور قربت کا ہے، یہ مہینہ تو رحمت ہی رحمت کا ہے۔ بہت شکریہ۔ آخری بند کہ وہ عروج وہ بس ہمارے پاس لمبی تقریر نہیں ہوتی۔ وہ عروج اس مہینے کو حاصل ہوا، وہ عروج اس مہینے کو حاصل ہوا، اس مہینے میں قرآن بھی نازل ہوا، یاد اللہ سے جو نہ غافل ہوا، جو مسلمان عبادت میں کامل ہوا، پھر تو اس کے لیے خاص نعمت کا ہے، یہ مہینہ تو رحمت ہی رحمت کا ہے۔ ایک افطار پہ 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں۔ مطلب یہ ہے کہ کروا دو شہ عربی افطار مدینے میں، کروا دو شہ عربی افطار مدینے میں، معراج میری ہوگی افطار مدینے میں، معراج میری ہوگی افطار مدینے میں۔ ملاحظہ فرمائے کہ برکت کا تو اندازہ لگنا ہی نہیں ممکن، برکت کا تو اندازہ لگنا ہی نہیں ممکن، کرتا ہے اگر کوئی افطار مدینے میں، برکت کا تو اندازہ لگنا ہی نہیں ممکن، کرتا ہے اگر کوئی افطار مدینے میں۔ پوچھا تھا یہی اس سے منظر تو بتا دلکش، پوچھا تھا یہی اس سے منظر تو بتا دلکش، تو بعد صبا بولی افطار مدینے میں۔ پوچھا تھا یہی اس سے منظر تو بتا دلکش، تو بعد صبا بولی افطار مدینے میں۔ اور آخری شعر کہ اے کاش مقدر میں ایسا بھی ہو ایک روزہ، اے کاش مقدر میں ایسا بھی ہو ایک روزہ، مکے میں کروں سحری افطار مدینے میں۔ اے کاش مقدر میں ایسا بھی ہو ایک روزہ، مکے میں کروں سحری افطار مدینے میں۔ بہت شکریہ۔ روزے اور نماز کا چونکہ معاملہ برابر ہے، مطلب ملازہ فرمائے۔ ہارون بھائی کہتا ہوں کہ جب جان ہی گیا ہے یہ عظمت نماز کی، جب جان ہی گیا ہے یہ عظمت نماز کی، دل سے کہو کہ ڈال لے عادت نماز کی۔ جب جان ہی گیا ہے یہ عظمت نماز کی، دل سے کہو کہ ڈال لے عادت نماز کی۔ لہذا فرمائے کہ دنیا کے کام کے لیے فرصت سبھی کو ہے، دنیا کے کام کے لیے فرصت سبھی کو ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو فرصت نماز کی۔
दुनिया के काम के लिए फुर्सत सभी को है, लेकिन अगर नहीं है तो फुर्सत नमाज की। बहुत शुक्रिया। शेर ये भी देखिए कि रखता नहीं है दिल में जो चाहत रसूल की, रखता नहीं है दिल में जो चाहत रसूल की, उस शख्स को कहाँ से है चाहत नमाज की, उस शख्स को कहाँ से है चाहत नमाज की। और मुलाजा फरमाए ये भी शेर के हिस्से में है नमाज के सजदा हुसैन का। रिया भाई, हिस्से में है नमाज के सजदा हुसैन का, कितनी बुलंद हो गई किस्मत नमाज की। हिस्से में है नमाज के सजदा हुसैन का, कितनी बुलंद हो गई किस्मत नमाज की। मुलाजा फरमाए कि चश्मे रसूले पाक को ठंडक इसी से है, चश्मे रसूले पाक को ठंडक इसी से है, अब क्या बताऊं और हकीकत नमाज की। चश्मे रसूले पाक को ठंडक इसी से है, अब क्या बताऊं और हकीकत नमाज की। कुर्बे इलाही चाहिए तो फिर नमाज पढ़, कुर्बे इलाही चाहिए तो फिर नमाज पढ़, अल्लाह को नहीं है जरूरत नमाज की। कुर्बे इलाही चाहिए तो फिर नमाज पढ़, अल्लाह को नहीं है जरूरत नमाज की, वो बेनियाज है। चश्मे रसूले पाक को ठंडक किसी से है, अब क्या बताऊं और हकीकत नमाज की। और मक्ता भी देखिए कि असहाब कह रहे थे ये अख्तर खुशी के साथ, असहाब कह रहे थे ये अख्तर खुशी के साथ, सत्ता रसूल का है ये नेमत नमाज की। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हाशमी साहब, खूब अशार सुनाए आपने, मुख्तलिफ बहूल में और मुख्तलिफ तरीक़ों से आपने दिल की बात हम तक पहुँचा दी और वाकई मुतासिरकुन शायरी थी। बिलखुसूस ये शेर, चश्मे रसूल पाक को, चश्मे रसूल पाक की ठंडक इसी से है, अब क्या बताऊं और हकीकत नमाज की। ये थे जनाब डॉक्टर हाशमी साहब। और ड्राइवर साहब को सुन लिया जाए ताकि इनका मर्तबा तो बढ़े लेकिन मकाम न बढ़े। तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें जनाब ड्राइवर साहब। सदर साहब की इजाज़त चंद अशार इफ़ादात रमज़ान के मुताबिक पेश करूँगा। नेकियों का खूब मिलता है सिला रमज़ान में, नेकियों का खूब मिलता है सिला रमज़ान में, आम होती है अताए किबरिया रमज़ान में, नेकियों का खूब मिलता है सिला रमज़ान में। क्यों न ले बढ़ चढ़ के हिस्सा अहले हक इस माह में, क्यों न ले बढ़ चढ़ के हिस्सा अहले हक इस माह में। एक का मिलता है जब 70 गुना रमज़ान में, एक का मिलता है जब 70 गुना रमज़ान में। वो सब सही पे आसमानी इसमें ही नाज़िल हुए, सब सही पे आसमानी इसमें ही नाज़िल हुए। इल्म का गोया के दरवाजा खुला रमज़ान में, इल्म का गोया
دروازہ کھلا رمضان میں، سب صحیفے آسمانی اس میں ہی نازل ہوئے، علم کا گویا کے دروازہ کھلا رمضان میں، علم کا گویا کے دروازہ کھلا رمضان میں، باعث غم تھا نبی کے واسطے یہ سانحہ، باعث غم تھا نبی کے واسطے یہ سانحہ، ہو گئی رخصت خدیجہ طاہرہ رمضان میں، ہو گئی رخصت خدیجہ طاہرہ رمضان میں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ 14ویں کا چاند جیسے فاطمہ کی گود میں، 14ویں کا چاند جیسے فاطمہ کی گود میں، ہو گئے ہیں یوں حسن جلوہ نما رمضان میں، ہو گئے ہیں یوں حسن جلوہ نما رمضان میں، 14ویں کا چاند جیسے فاطمہ کی گود میں، ہو گئے ہیں یوں حسن جلوہ نما رمضان میں، ہو گئے ہیں 14ویں کا چاند جیسے فاطمہ کی گود میں، ہو گئے ہیں یوں حسن جلوہ نما رمضان میں، ہو گئے ہیں یوں حسن جلوہ نما رمضان میں، فوج باطل لرزبر اندام ہو کر رہ گئی، فوج باطل لرزبر اندام ہو کر رہ گئی، سر ہوا ہے بدر کا یوں مار کا رمضان میں، سر ہوا ہے بدر کا یوں مار کا رمضان میں۔ اور ہم نظر میں کہ عشرۂ آخر میں رہبر کرتا ہے جو اعتکاف، عشرۂ آخر میں رہبر کرتا ہے جو اعتکاف، بخش دی جاتی ہے اس کی ہر خطا رمضان میں، بخش دی جاتی ہے اس کی ہر خطا رمضان میں، نیکیوں کا خوب ملتا ہے صلہ رمضان میں، عام ہوتی ہے عطائے کبریا رمضان میں۔ جالب صاحب گھور میں دیکھ رہے تھے کہ ہمارے یہاں سے نکلنے کے بعد اس کے شعر زیادہ اچھے ہوں گے، اسی لیے بہت جا کہیں نہیں رہا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ استاد کا زندگی میں انتقال ہو جائے، ورنہ جب تک اساتذہ مرتے نہیں تب تک یہ گھور کے دیکھا جاتا ہے کلام وہیں کا ہے۔ نسیم اختر گئے سنجے مصرا معتبر ہو گئے، اسی لیے ہارون رشید کی معتبریت کے لیے اور سندیوی اور دیگر لوگ جو ان سے خفیہ طریقے سے وابستہ ہیں ان سب کی معتبریت کے لیے ان کا انتقال ضروری ہے۔
اور رمضان کو بھیجا برا نہیں، حالانکہ وہ بالکل آمین نہیں کہیں گے، ان کو بھی رہنا ہے کم از کم 10 سال اور۔ بہت اچھے اشعار سنائے واقعی پر آپ نے، مبارک ہو آپ کو، اس لیے کہ رمضان کے حوالے سے یہ تاریخی واقعات اور ایسے واقعات جن کو واقعی شاعری کا لباس پہننا چاہیے، تاکہ ہمارے کم از کم جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہنوں میں آئے۔ اور جو دائرے بن گئے شیعہ سنی کی، چھوٹے چھوٹے بریلوی دیوبندی اور پتہ نہیں کیا کیا، ان دائروں سے بھی نکلنا چاہیے۔ ایک سنی نے اشعار پڑھے حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت حسن کے حوالے سے، اور ایک سنی نے ہی مچل کی نصیب داد دی بلکہ اپنی جیب خالی کی۔ یہ آج کی اچھی تعریف ہے۔ اگر ضیاء تقوی دیتے تو میں کہتا یہ ادھر سے مال آیا ہے، یا اگر صفی بھی کھڑے ہوتے تو کہتے ابھی تک آپ کو چپ چاپ بیٹھے تھے۔ لیکن کیونکہ سنی نے سنی کو نوازا، اس سے لگتا ہے یہ قوم سن نہیں ہے، بلکہ یہ تمام وہ جو اہل حق کی گفتگو ہے اگر ہو تو اس پہ یہ لوگ مچل کے داد بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں۔ یہ شعر واقعی شعر سبھی اچھے ہیں، لیکن پڑھوں گا ایک ہی شعر۔ ترنم ان کا بہت جان لیوا ہے، بالکل مدح صحابہ کے انجمنوں والا ہے، اس لیے یہ لوگ قافیے پہ زور بڑھا دیتے ہیں۔ چودھویں کا چاند جیسے فاطمہ کی گود میں، چودھویں کا چاند جیسے، چودھویں کا چاند جیسے فاطمہ کی گود میں، ہو گئے ہیں یوں حسن جلوہ نما رمضان میں۔ ممکن ہے کوئی ایسا نہیں، ہم نے بتایا کہ مطلب آپ اور جان لگائیے۔ ہاں رمضانی ترنم میں نے کہا ہمیں اصل میں قاری ہونے کا فائدہ ملتا ہے۔ ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے وہ قاری جو قوال بن جائے وہ قاری ہے ہی نہیں، ہر بگڑا ہوا شاعر سمجھ لیجیے کیا بنتا میں کہوں گا نہیں، اور ہر بگڑا ہوا قاری قوال ہوتا ہے۔ تو مجھے قوال بننے کا شوق نہیں، میں الحمدللہ اسی قدرت کی کرسی پہ بیٹھ کے تمام ترنم کی نقل کر سکتا ہوں، اچھی بری الگ کی بات۔ تو جناب محمود احمد صاحب آپ نے مبارکباد، اور جناب اختر ہاشمی صاحب بھی، اور حاجی مشرف صاحب، حاجی خلیل عظیم صاحب، ان کا میں ذکر بار بار اس لیے کرتا ہوں تاکہ دوبارہ سے یہ لوگ جوان ہو کے محفلوں میں سرگرم ہو جائیں۔ یہ جب بیٹھتے تو لفافہ وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں خفیہ طریقے سے، یہ ٹھیک بھی ہے، حالانکہ یہ ادب کی زکوٰۃ ہے، خود کی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی حسن اور ادب یہ دو چیزوں کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ جو اسلامی زکوٰۃ ہے شرعی والی وہ خفیہ طریقے سے دی ہے۔ حاجی خالد صاحب کو میں اس لیے بلاتا ہوں تاکہ یہ بھی ویسے ہی وسیع القلب ہو جائیں جیسے ان کے دوست ہیں حاجی مشرف صاحب، وہی جہاں جہاں مال زیادہ نکالتے ہیں وہ دبا دیتے ہیں، کہتے ہیں سب یہاں ہے، اس کو بچا کے رکھیے، اسلام میں اسراف بیجا سے بچنے کا حکم ہے۔ تو ایک بار لفافہ واپس بھی چلا گیا تھا، یہ کسی شاعر کے نام پہ 5,000 دینے لگے، کہنے لگے کہ میں دوں گا، میں نہیں چلے گی یہاں، 20,000 کو میں آپ کو اس لیے دوں گی اور 5,000 دے کے آپ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے چپکے سے 1,000 روپئے دیے اور نکل لیے، وہ پیسہ ہوتا ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔